ٹونگی میں ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس سے بہت سارے فائدے بھی عوام الناس کو پہنچتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے تو یہ اجتماع انہیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ آ جاؤ اور اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ اس سال بھی یعنی ابھی جو سال ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور 2024 ہے، تو اس سال بھی اجتماع ہو رہا ہے۔ لیکن اس سال کیا ہوا اجتماع سے پہلے، تو یہ واقعہ ہم سنتے ہیں ایک مولانا صاحب کی زبان سے، پھر اس پر بات کریں گے۔ محترم حضرات، ابھی ہم نے سب نے سنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ٹونگی میدان میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب کے ماننے والوں نے شورائے نظام اور علماء بنگلہ دیش کے ماتحت میں چلنے والی جماعت والوں پر بہت بڑا ہنگامہ کر دیا ہے، جس میں کئی لوگ شہید بھی ہو گئے، بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس معاملے میں ایک بات میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا صاحب کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا اور غلط افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اس میں شورا والوں نے ہنگامہ کیا، اور کسی نے کوئی خط بھی مولانا زبیر صاحب کے نام میں لکھا ہے کہ شورا والوں نے یہاں ہنگامہ کیا ہے۔ یہ 100% غلط ہے۔ شورا والے جو کر رہے تھے وہ سرکاری فیصلے کے مطابق کر رہے تھے۔ سرکار کا فیصلہ تھا کہ اس طرح کرنا ہے، تو وہ لوگ اسی حساب سے اپنا جوڑ کر کے پھر اس اجتماع کی تیاری اور اجتماع کی محنت کر رہے تھے۔ اسی دوران ان لوگوں نے سرکار کے فیصلہ کے خلاف یہ مطالبہ کیا کہ ان کو 5 دن کا جوڑ کرنے دیا جائے، اور اس میں یہ بھی مطالبہ ان کا تھا کہ مولانا صاحب کو بھی لایا جائے۔ یہ دونوں بات سرکار کے فیصلہ کے خلاف تھی، اور ساتھ ساتھ میں اجتماع کی تیاری بھی ہو رہی تھی، اس لیے ان لوگوں کو 5 دن کے جوڑ کرنے کے لیے اجازت نہیں دے پا رہے تھے، اور وہ لوگ جوڑ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب وہ نہ یہ کر نہ پانے کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا، چپکے سے رات کو ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس طرح سے سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا۔ ادھر سے وہ لوگ بس بالکل انجانے میں مارے گئے، کاٹے گئے، ذبح تک کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے جانور لوگ ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ اس میں تو 100% ان لوگوں کی غلطی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ابھی سرکار کے سامنے ہے۔ اس ہنگامے میں ان کی طرف سے جن لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا وہ سارے ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے اس میں ان کے جو سب سے بڑے ہیں یہ مولوی معاذ ابن نور، وہ خود بھی پکڑے گئے، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور وہاں حتیٰ کہ وہ جس مدرسے سے پڑھا ہوا تھا اس مدرسے والے نے ان کا سند بھی منسوخ کر دیا، اور اس طرح سے ایک اور بھی پکڑے گئے، اور نہ جانے کتنے پکڑے گئے۔ وہ سارے ہمارے پاس کہاں سے رپورٹ آئیں گے؟ آپ نے مولانا صاحب کو سن لیا کہ مولانا صاحب بڑے دکھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک کو شورا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سعدیانی یا سعد والے کہا جاتا ہے۔ تو ایک فرقے کے جو امیر ہیں یا جو بڑے ہیں وہ مولانا صاحب ہیں، اور دوسرے فرقے کے بڑے ان کو عالمی شورا کہا جاتا ہے۔ تو شورا والوں کی طرف سے اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ اجتماع دونوں گروپوں کے درمیان بنگلہ دیش کی سرکار نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور پہلے موقع شورا والوں کو دیا تھا کہ پہلے آپ کر لیں۔ انہوں نے جوڑ رکھا، اور یہ جوڑ اجتماع کی تیاری کی لیے تھا۔ تو جو لوگ خدمت کے لیے آئے تھے بیچارے رات کو سو رہے تھے، دن کو تھکے تھے اور رات کو سونے لگ گئے۔ کیا ہوا کہ مولانا صاحب کے ماننے والے آئے اور انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا۔ پتہ نہیں کتنے بندے مر گئے اور کتنے زخمی ہوں گے۔ یہ لڑائی کس بات پر ہے؟ جو مرے ان کا جرم کیا تھا؟ کیا ان کا جرم اتنا تھا کہ ایک جتھا، ایک فرقہ آ کر ان کو بغیر کسی تحقیق کے مار ڈالے؟ کیا انہوں نے ارتداد کیا تھا؟ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا؟ اور حملہ کس کی طرف سے ہوا؟ حملہ
یہودیوں کی طرف سے نہیں ہوا، عیسائیوں کی طرف سے نہیں ہوا، ہندوؤں کی طرف سے نہیں ہوا، شیعوں اور بریلیوں کی طرف سے نہیں ہوا، ہوا کس کی طرف سے؟ اپنوں کی طرف سے ہوا۔ اپنے آئے اور اپنوں کو کاٹا۔ یہی چیز میں رو رہا ہوں اور اسی چیز کو میں سامنے رکھ رہا تھا، لیکن ساتھیوں نے پھر مجھے منع کیا اور کہا کہ آپ مت بولیں، تو میں نہیں بولوں گا، لیکن صرف یہ جو واقعہ ہوا اس پر میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں مولانا سعد صاحب اور ان کے ماننے والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ شورا والوں کا اجتماع نہیں بلکہ ہندوؤں کا اجتماع ہے، یہ مجوسیوں کا اجتماع ہے، یہ یہودیوں کا اجتماع ہے، تو کیا آپ کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ جاؤ اور ان کو قتل کر دو، ان کو مارو، ان کو بگاؤ؟ کسی کا بھی اجتماع ہو تو کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اور فساد برپا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فساد سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر یہ حملہ جو انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ بڑوں نے کروایا ہوگا۔ اب جنہوں نے یہ حملہ کروایا اور غریبوں کو قتل کیا، شہید کیا، میرے اور آپ جیسے غریب بندے تھے، اللہ والے تھے، ان کا کسی سے کوئی لڑائی نہیں تھی کسی سے۔ جو لوگ مرے ان کی کیا لڑائی تھی؟ لڑائی تو اوپر کی سطح میں۔ تو لڑائی کس بات پر ہے؟ کیا اس بات پر ہے کہ مولانا سعد صاحب جب آئیں گے اور جب ان کا اجتماع ہوگا، جب ان کا جوڑ ہوگا، تب انسانیت کو ہدایت ملے گی؟ اور اگر ان کو موقع نہیں دیا گیا اور یہ شورا والوں کو موقع دیا اور انہوں نے اجتماع کیا، انہوں نے جوڑ رکھا، تو کیا ہوگا کہ گمراہی پھیل جائے گی۔ یہ جو لڑائی کہ بھائی تم نے نہیں کرنا یہ اجتماع، ہم کریں گے، تو اگر آپ کی لڑائی اس بات پر ہے کہ بھائی ہم نے کرنا ہے اجتماع، مجمع کو ہم چینیں گے، تو چلو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ شورا والے کیا کہتے ہیں۔ میں شورا میں نہیں ہوں، نہ ساتھ کا ہوں، میرا اس جماعت سے تعلق رہا ہے اور میں اس جماعت کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، آپ یقین کیجئے، لیکن ابھی دونوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو شورا والے ہیں، کیا یہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ اپنے اجتماعات میں، اپنے بیانات میں کیا ترغیب دیتے ہیں؟ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو ارتداد کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آپ اپنے ماننے والوں کو تلواریں دیتے ہیں اور جا بھائی ان کو بگاؤ، ان کو قتل کر دو۔ یا جو شورا کے اکابرین اسی اجتماع میں آتے ہیں، کیا ان اکابرین میں آپ کے اساتذہ نہیں ہیں؟ آپ کے اساتذہ آتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں، آپ کے بڑے آتے ہیں جنہوں نے نظام الدین سنبھالا تھا، وہی علماء آتے ہیں، وہی اکابرین آتے ہیں اور وہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے دادا نے کی تھی اور جو آپ کے پردادا کرتے تھے، وہی بات، اور کام بھی وہی۔ کام میں بھی کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، باتوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، عقیدے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی خرابی نہیں، عقیدہ بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہیں، کام بھی وہی ہے، ترتیب بھی وہی ہے۔ تو پھر آپ کی لڑائی کس بات پر؟ اگر آپ امت کے یا انسانیت کے خیر خواہ ہوتے تو آپ کہتے بھائی مجھے نہیں چاہیے، میں نے نہیں جانا، میرا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملے، اور
یہ جو شورا والے اجتماع کرتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے. تو بھائی جب یہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. اور پوری دنیا میری محنت کا میدان ہے، میں کسی جگہ بھی جا کے اپنی بات کو کر سکتا ہوں. بنگلہ دیش تو صرف دنیا نہیں ہے نا، بنگلہ دیش سے باہر بھی بہت بڑی دنیا ہے. آپ جا کے بڑی دنیا میں جا کے اجتماعات مقرر کر دیں اور جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اسی بات پر مجھے اکابرین سے اختلاف رہا کرتا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کا مقصد صرف دین پہنچانا ہو، آپ کا مقصد صرف انسانوں کا اللہ سے صلح کرانا ہو، تو وہ تو جو جماعت کر رہی ہے، جو فرقہ کر رہا ہے اور جو گروپ کر رہا ہے، یہ تو آپ کے کام کو آسان کر رہے ہیں نا. آپ کا کام یہ کر رہے ہیں، بڑی بات ہے، آپ آرام کر لیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ لوگ نہیں کریں گے میں کروں گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ للہیت نہیں ہے. اور میں نے اس اجتماع سے پہلے اپنے سلسلے میں یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس بار خون بہے گا. اور یہ اس بار نہیں، ہر سال یہی فساد ہوگا، ہر سال یہی بربادی ہوگی. اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں، باقی ملکوں میں بھی آپ سنیں گے. تو میں سارے اکابرین، دونوں طرف کے اکابرین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو جو جس جگہ کر رہے ہیں اور جتنے لوگ بھی ان کے سامنے ہیں، جتنا بھی مجمع ہے، بھائی انہیں کرنے دو. اور بہت بڑی دنیا ہے، آپ کسی اور جگہ کر لیں. تو یہ میری طرف سے ایک گزارش ہے، اور انشاءاللہ میں پھر اس پر بات نہیں کروں گا. صرف یہ جو بات تھی اس پر میرے لیے خاموش رہنا یہ مناسب نہیں ہے.